ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آزمایا بہت سارے امتحانات میں. وقت کی حکومت کا سامنا کرنا پڑا، برادری سے ٹکر لی، بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا، آگ کے شعلوں کے سپرد ہوا، پردیسی مسافر بنا، بلاخر بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی. اللہ خوش ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں میں پوری اترے، جب اپنے آزمائشوں میں پورے اترے تو ہم نے ان پہ انعام کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم علیہ السلام آج کے بعد پوری دنیا کی امامت، قیادت، سیادت ہم تجھے دیتے ہیں. جو نبی آئے گا، رسول آئے گا، کتاب آئے گی، وحی آئے گی، تیری نسل میں آئے گی، تیری اولاد میں. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک عظیم نبی سیدنا ایوب علیہ السلام تھا. روم کے علاقہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، ان پر وحی نازل کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نبیوں پر وحی کی. جب اس کا ذکر کیا تو اس میں ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. یہ صاحب وحی نبی تھے، اللہ کا پیغام آتا تھا ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوتے تھے. یہ صاحب شریعت نبی تھا اور وحی والا نبی تھا رومیوں کے علاقہ میں. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین ابراہیم کا پرچار کرتا تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر خود بھی قائم تھے اور ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین آپ کی ملت آگے پہنچاتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین ملت کیا ہے وہ ہمارے قرآن مجید کے اندر اس کا بیان موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دو کہ یہ جو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم تم طلب کرتے ہو، مانگتے ہو نماز کی ایک ایک رکعت میں اللہ سے، وہ صراط مستقیم اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ٹھوس دین ملت ابراہیم جو یک طرفہ تھا، ایک اللہ کی بات کرتا تھا، ایک اللہ کے لیے دیتا تھا، ایک اللہ کے لیے روکتا تھا، ایک اللہ کے لیے جوڑتا تھا، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے توڑتا تھا، اللہ کے لیے غصہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے دینا اور لینا، اللہ ہی اللہ، یہ اس کا مشن تھا. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھا. نبی تو بھی کہے میری بھی یہی ملت ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. نبی کہہ دے کہ میں محمد کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قیام، رکوع، سجدہ، سوال، دعا، سورنا پکارنا، خشوع خضوع، رونا گڑ گڑانا، گریہ زاری، منت سماجت، میں نبی و رسولوں کا سردار ونسکی، اور میری قربانیاں بکرے، چھترے، نذر نیاز، چڑھاوے، جانور ذبح کرنا، کھانا پکا کے تقسیم کرنا، محیایا، اور میرا جینا، مماتی، اور میرا مرنا، للہ، ایک اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب تمام جہانوں کا، جہان پرند چرند کا، درندوں کا، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، سب کو
پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا، جس کا کوئی سانجی نہیں، کوئی برابری نہیں، نبی، ولی، رسول، پیر، پیغمبر، جن فرشتے، گدھیوں، درگاہوں، آستانوں والے، زندے مردے، کلندر، سائیں، جن، انسان، فرشتے، کوئی اس کی کائنات اور اس کے ملک میں شریک نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور کیسے کیا، اور وہ جب چاہے جس سے چاہے، انبیاء، صلاحات، قیاد، وعدہ، شہداء، علماء، بادشاہ، رعایا، کسی کو بھی چاہے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھ لے کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ وہ رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میرا سب کچھ۔ یہ دین ابراہیم، ملت ابراہیم، ایوب علیہ السلام اس کا پرچار کرتے تھے روم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صاحب ثروت نبی بنایا تھا، مالدار نبی، بہت زیادہ ان کے پاس جو ہے جانور تھے، گھوڑوں، اونٹوں کی شکل میں اور بکریوں، بھیڑوں کی شکل میں، بہت زیادہ مال تھا ان کے پاس، اور اللہ نے ان کو ایک پورا علاقہ تھا، زمین وہ ان کو دی ہوئی تھی، اور ان کی بیویاں تھیں، اولاد، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ فضل و کرم تھا، نبی تھے، صاحب ثروت بھی تھے، اللہ نے بہت کچھ دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کے طریقے نہیں بدلا کرتے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے بندوں کی آزمائش، آزمانا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آئیں، سب سے زیادہ آزمائشیں رسولوں پر، نبیوں رسولوں پر آئیں۔ اس کے بعد پھر جتنا کو دین میں مضبوط ہوتا ہے، اس پر اتنی آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائشوں کی کئی صورتیں، کئی شکلیں، مال کے اندر کمی، جان کو نقصان، گھر کے اندر ذہنی کوفتے، جیسے آج کل سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ دین پر چلے، بس اس پر آوازیں کسنا، ہوٹنگ، مذاق، وہ ایک اجنبی سا بنا رہتا ہے، عجیب ہے۔ کسی محفل میں چلا جائے، دین والا، شکل و صورت والا، دین کی بات سارے بس عجیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدل اسلام غریباً وسیعود غریباً فطوبى للغرباء۔ اسلام اوپرا شروع ہوا تھا، لوگوں کو اوپرا اجنبی لگتا تھا، ایک وقت آئے گا دین اجنبی ہو جائے گا، اوپرا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہو ان اوپروں کو، خوشخبری ہو ان اجنبیوں کو، جو دین پر قائم، سچ، حق، امانت اور باشرہ، سیدھی بات، کھری بات، سچی بات، عقیدے پر، نماز کی پابندی، پردے کی پابندی، ہر کام میں اللہ رسول کی بات، اس پر قائم رہتے ہیں، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں۔ بالکل یہ ہمارے ماحول کے اندر، خود ہمارے گھروں، نمازیوں کے گھروں میں دین اوپرا ہوا، اجنبی ہو چکا ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے، پوری دنیا میں مسلمان اوپرے ہیں، کیونکہ زیادہ دوسرے لوگ ہیں نا، زیادہ لوگ دوسرے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان لوگوں کو عجیب لگتے ہیں، اور مسلمانوں میں جو صحیح قرآن حدیث پر چلتے ہیں، جو اہل حدیث، اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ کون ہے؟ جو حدیث پر چلنے والے، سنت کا معنی نبی کا طریقہ، اور جماعت کا معنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین کی جماعت۔ یہ تو ہائی جیک کیا ہوا ہے لفظ، جو جان کی بدعت، جو جان کی خرافات، قبر پرستی، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی مشکل کشا، عادت روا، داتے، اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی نہیں لگتی، طریقہ ان کا اچھا نہیں لگتا، اور مرنے پر اور پیدائش پر رسمیں ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ نام اہل و سنہ وال جماع، اکھیوں انی نا نور بری، دسنا ہے نہیں چانن دین۔ کیا اہل سنت ہے؟ جب سنت رسول دی مننی نہیں تے اہل سنت صدار دے کی مانے، جب قول صحابی دا رد کرنا تے والجماعت اکمان دے کی مانے۔
تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں پوری دنیا میں مسلمان اجنبی ہیں، اور مسلمانوں میں جو قرآن حدیث اللہ رسول کی بات پر چلنے والے وہ عجیب لگتے ہیں۔ لوگوں نے 100 سال 50 سال 150 سال کی جو باتیں ہیں ان کو اصل دین بنایا ہوا ہے، اور جو 1400 سال پہلے رسول اعظم کی بات پہ نویں گل کیتی سن لو، اگ لین آئی تے گھر دی مالک بن بیٹھی۔ دنیا میں مسلمان اوپرے ہیں، اور مسلمانوں میں جو صحیح قرآن حدیث پر چلنے والے لوگ، اللہ عجیب، تم دیکھتے ہو میں ایسی نہیں باتیں ہوائی کر رہا، جو صحیح بات کرے، حلال کھانے کی بات کرے، پردے کی کرے، توحید کی کرے، شرک کا رد کرے، سچ یہ نا تسی میرا خیال ہے وہ وابی، ہاں وابی، الحمدللہ۔ میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا تو ایک آدمی سگریٹ پی رہا تھا، میں نے بڑے پیار سے سمجھایا سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے، جان کا نقصان ہے، پیسے کا ضیاع ہے، بو آ رہی ہے، لوگوں کو آپ تنگ کر رہے ہیں، باتیں کی، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بات مان لی، کہتے ہاں، اس نے سگریٹ بجھا دی۔ بعد میں مجھے کہتا ہے ساڈے رشتہ دار نے وہ بھی یہی گلاں کرتے ہیں جویں توں کہندا پیا تے وہ وابی، میں تسی بھی کوئی وابی، تہاڈا کوئی وابیاں نال تعلق؟ یعنی جو آدمی اچھی بات کہے، لوگ، میں نہیں کہہ رہا، خود لوگ کہتے ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی شادی طے کی، چونکہ ہم پورا ملک پھرتے ہیں، کئی قسم کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، جاتے ہیں، واز کرتے ہیں، تو ہمیں یہ جو نا قرآن حدیث الحمدللہ ہم آپ کو سناتے ہیں، جو پریکٹیکلی واقعات ہیں نا یہ بھی بڑا اثر کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے مجھے واقعہ سنایا، کہتا ہے جی کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی شادی کہیں طے کی، ٹھیک ہے صحیح، تاریخ بھی طے ہو گئی کہ فلاں دن ہم آئیں گے، آپ بچی کا نکاح ہمیں دیں، ٹھیک۔ اس دوران اچھا وہ آدمی جو تھا نا وہ، یعنی میں بتاؤں نا آپ کو، یعنی کہ جماعت اسلامی کا تھا، جماعت اسلامی کا آدمی تھا جس کا لڑکا تھا۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، حنفی جو ہے نا، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، دیوبندی، تبلیغی، یہ سارے حنفی حضرات کہلاتے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خیر، تو ان میں جو جماعت اسلامی ہے نا، دیوبندی، ان کو بھی لوگ وابی کہتے ہیں۔ اچھا وہ بیچارے بچتے ہیں، نہیں اسی او نہیں، وہ اسی او نہیں، وہ پہلے ہی نہ رکھ دینے، ساڈے تے نظر جاندی بعد اسی تے بہت لوگ کیسے اور یہ بہرحال خیر، وہ آدمی جماعت اسلامی کا تھا، کیونکہ جماعت اسلامی بھی حنفیت ہے، جماعت اسلامی یہ بھی سن لو بات، یہ تبلیغی جماعت اسلامی حنفیت کے جدید ایڈیشن ہے، جماعت اسلامی تبلیغی جماعت بھی حنفیت کے جدید ایڈیشن ہے، سب حنفی ہیں۔ یہ جماعت اسلامی والے جب کہتے ہو امت کو اکٹھا کرو، 70 سال ہو گئے جا کے وہاں دیکھو سارا حنفی طریقہ ہے سارا کچھ۔ خیر یہ علیحدہ بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ حنفی غلط، میرا یہ نہیں مقصد، میرا یہ موضوع نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ حنفی ہیں۔ خیر تو جماعت اسلامی کو کہ آگے وہ بات آئے گی تو اس لیے مجھے یہ وضاحت کرنی پڑی نا کہ میں بتاؤں کہ جماعت اسلامی والے بھی حنفی ہیں۔ اس کے لڑکے کی شادی تیار ہو گئی، تاریخ بھی طے ہو گئی۔ اب جب وہ وہاں ابھی نہیں گئے تھے تو وہاں پتہ چل گیا کہ لڑکا جماعت اسلامی والا، تو جماعت اسلامی والوں کو بھی وہ وابی کہہ دیتے ہیں اور دیوبندیوں کو بھی وابی کہہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لڑکا وابی ہے، وابی ہے، وابی ہے، رشتہ نہیں دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے۔ وہ خاص طور پر جو ماموں ہوتے ہیں نا، وہ عورت کو اپنے بھائیوں کا بڑا خیال رکھنا۔ بہرحال تو قصہ کیا، ان کے کچھ ارادے بدل گئے، بس اطلاع نہ دے سکے یا کیا ہوا، تو یہ سارے وہاں پہنچ گئے۔ اب جہاں وہاں گئے، کھانا وغیرہ ہوا، تو بعد میں جو ہے نا باتیں نکلی کہ نہیں جی نہیں ہوگا، یہ ہوگا، وہ جو جلد باز لوگ تھے تو وہ چلے گئے کہ یہاں نہیں ہوا۔ اور وہ آدمی، یہ تھوڑے سے نا، بہرحال آدمی کو سمجھداری سے، یہ تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں نا لوگوں میں، دوسرے ہوتے ہیں نا جلد باز، یہ تھوڑے سے سمجھدار سے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے انتظار کیا کہ رش کم ہو، جب رش کم ہو گیا تو لڑکے کا باپ جو ہے نا،
اس نے اپنے بھائی کو بھی بٹھا لیا، کوئی اور ہوتا لڑائی کر کے وہ کر کے چلا جاتا، بہرحال سمجھ کی بات، تو اپنے بھائی کو بھی بٹھا لیا، اپنے بیٹے کو بٹھا لیا، لڑکی کے باپ کو بلایا اور لڑکی کے چچے کو بھی، دو یہ ایک لڑکا بیٹھے، آپ کا ہمارا معاملہ طے ہوا تھا اور پھر آپ نے تاریخ بھی دی تھی، تو اب ہم آئے تو کیا کہتے نہیں ہم نے رشتہ نہیں کر، کیوں؟ لڑکا وہابی ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی ہماری برادری پر اعتراض کوئی نہیں، کوئی اور مسئلہ کہتا ہے کوئی نہیں، کیا ایک لڑکا وہابی کو ہم نے رشتہ نہیں دینا، یہ سچا واقعہ تانلے کا، ٹھیک ہے، کوئی اور تو نہیں مسئلہ نہیں، لڑکے کو کہا کھڑا ہو، وہ کھڑا ہو گیا، کہتا تو مجھے بتا اس میں وہابیوں والی کوئی بات، اس کی شلوار دیکھ ٹخنوں سے نیچے، داڑھی آج تازی منا کے آیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، کبھی مسجد میں جاتا ہے کبھی نہیں جاتا، پکا مسیتڑ کوئی نہیں کہ آرے ویلے مسیتے جاندہ رہے، اور ادو ویڈیو ہوں سن جی کیسٹاں سن نا ان فلموں دی ویڈیو ہوں سن، ہوں تو خیر ہر جیب گندیاں ننگیاں تصویراں موبائل اللہ معاف فرما، کہندا ہر روز تازی نمی فلم لیا کے ویکھدا ہے، تو مینوں وہابیاں والی گل دس دے بھی کیڑی ہے وہابیاں والی گل دس دے، رشتہ ختم، ٹھیک ہے، لڑکی تیری تو دے یا نہ دے، مینوں وہابیاں والی گل دس، نماز کدے کدے پڑھ دئی، وہابی حدیث میں ہوندے نے، کہندا نہیں ہوتا نہیں تو 5 ٹائم دے نمازی، ایک کدے کدے نماز پڑھ دئی، وہ داڑیاں مناندے نہیں رگڑ کے، کہندا نہیں اکثر ہون خیر منان لگ پے نے، بہرحال یہ کافی سالاں دی پہلے دی گل، کہندا یہ تازی داڑھی منا کے آئے ہی، شلوار تو ویکھ یہ شلوار ایویں ہوندیاں نے حدیثاں دیاں، کہندا نہیں ہور 3-4 گل، کہندا تو لڑکی دے نہ دے تو وہابیاں والی کوئی گل دس وچ میں سوچ کے کہندا ہے ٹھیک نکاح ہو گیا، تو میں پھر نال ایک پچر لا دینا جدو گل سنانا، میں وہی وضاحت کہہ لو یا حاشیہ کہہ لو، بھئی سنیا والیاں ساریاں شرطیں اندر پوریاں نے، تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان اجنبی اور ان میں قرآن حدیث پر چلنے والے جھگی پان والے حدیث تھے، آج کل پڑھا لوگ پیڑا منہ کر کے چنگے بلے مولوی میں یہ جڑے نے نا یہ انہوں کو حدیث ایک لب جاوے نا تو آدھوں نے حدیث بس حدیث، میں کہ یہ گواہی رب کول بھی دے دے جے تے ساڈی نجات ہو جائے گی، اتنے کہہ دے جے رب کول کہ یا اللہ سارے ماحول معاشرے اے بس حدیث نو پڑھی کھڑے ہوندے سن، یہ بھی ساڈا عیب ہے، جب ہم قرآن حدیث سناتے ہیں ہمارے ساتھی مدرسوں میں بیٹھک میں بیٹھ کے مارکیٹوں میں بازاروں میں، تو ساریاں ایتا سن کے نا قرآن حدیث ساریاں سن کے کہندا گل تیری ٹھیک ہے، یہ کہ میں بھی گل تینوں کرنی ہے پر گل بھی تو مننی کوئی نہیں، لے وہ پہلے پتہ ہے نا میں کوئی چھڑنی ہے وہ جڑی پچھو پڑھی بھی نہ جائے، عجیب لوگ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھتے اندھے، جب تم خود یار ہم فرشتے نہیں ہیں لیکن لوگوں کی یہ بات ہے کہ دوسروں سے ان میں فرق ہوتا ہے، واللہ ہمارے تاجروں میں دیکھ میں سب کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا، ہمارا مسئلہ کی یہ کہ جو اللہ رسول کی بات، اور سن لو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہمیں قرآن حدیث کی بات جو ہے نا وہ ہمارے لیے دلیل ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ خود تسلیم کرتے ہیں کہ لوگوں میں سے زیادہ ان میں فرق ہے، ایک آدمی اللہ قبول فرمائے، بہت پرانی بات ہے، میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا، الحمدللہ ہماری بات ہونی، بیٹھا اٹھا حدیث ہو گیا، بڑے فیملی کا تھا، یہ ذوالقرنین ڈوگر جو MP بنتے ہیں کھاڑے کلاں کے قریب ہمارے دوست ہیں، ان کا تھا وہ ساتھ، میں نے اس کو کہا کہ یار تو ٹھیک ہے ہمارے درس سنے لیکن مجھے یہ بتا کہ تجھے یہ جاگ کہاں سے لگی، کہتا بات آفس صاحب یہ ہے، لڑکے تھے اسکول میں ہم پڑھتے تھے، کالج میں ہم پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حدیث لڑکے بھی پڑھتے تھے، ہم کھیلتے تھے، پکنک مناتے تھے، نہر پہ جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ہمارے ساتھ جاتے تھے، لیکن جب ہم سینمے کا پروگرام بناتے تھے نا فلم دیکھنے کے لیے تو حدیث لڑکے جو ہے نا پیچھے ہٹتے تھے، ہمارا ساتھ نہیں دیتے تھے، اور کبھی زبردستی ہم اس کو لے کے جاتے تو پھر اس کو جرت نہیں ہوتی تھی گھر میں جانے کی، رات وہ پھپھو کے گھر خالہ کے گھر رہتا اور صبح بہانہ بناتا اور ایسی باتیں،
اور ہم تو ہفتے ہفتے گزر جاتے تھے، مسجد میں نہیں جاتے تھے. وہ ایک نماز رہے گی، دوسری میں ضرور جائے گا، تیسری میں ضرور جائے گا. میں نے سوچا یار ایک ہی ماحول ہے، ایک ہی معاشرہ ہے، اتنا فرق کیوں؟ تو پوری دنیا میں مسلمان اجنبی، اور پھر ان میں جو قرآن حدیث پر چلنے والے وہ اجنبی، اور پھر ان میں شعوری طور پر جو قرآن، ایک انہیں غیر شعوری. اسی آل حدیث ہننے ہیں، آل حدیث، جماندرو نسلی وزلی آل حدیث. جمعرات دی روٹی نہیں کھانی، اسی نہیں جاندے جمعرات دی روٹی. ٹھیک ہے. اچھا یہ دسو تسی آل حدیث ہو، تہاڈی کی نشانی ہے کہ اندر نظر غیر اللہ پکی ہوئے، نارنگ منڈی دے چوڑ ہون لمبے لمبے، مرغ روسٹ ہوئے ہون، غیر اللہ دا نام ہوئے، اسی دے نیڑے نہیں جاندے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں دے تے قائم رکھے. سود کہنا کھا جانے ہاں، دھوکھا کہنا کر جانے. آل حدیث، آل حدیث، یہ ہوں ایک نسل آ گئی. تو میں کہہ رہا ہوں پھر ان میں جو شعوری طور پر صحیح معنی میں، نعیم صاحب مجھے باتیں سناتے رہتے ہیں، کوئی وقت تھا آنکھیں بند کر کے لوگ حدیثوں میں اپنا حدیثوں میں رشتہ کر لیتے تھے. ہوں پوچھتے نے جی تسی کیڑے اہل حدیث ہو؟ ہمارا ایک دوست ہے دھرم پورے میں، اس کی 4 بیٹیاں، 3 کی شادی ہو گئی. ایک کی وہ لڑکی کے لیے آئے دیکھنے، میاں بیوی. عورت نے برقع پہنا ہوا ہے اور ہاتھوں پہ دستانے ہیں. یہ دھرم پورے کا واقعہ، ہاتھوں پہ دستانے ہیں. بات کی، ہم نے کہا اچھا بہن دیکھیں گے، یہ معاملات ذرا دیکھنے سے ہوتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ دیکھو بعد میں باتیں نکلتی ہیں، کئی نا گہرے قسم دے اہل حدیث ہوندے نے، پردہ کرواندے نے تے گھراں دے وچ نا بڑا پکا دین جہا تے انج دے ہوندے نے. اج کل ماحول تمہیں پتہ نا کھلا ڈلا جہا ہے، تے پھر بعد چ نا مسائل پیدا ہوندے نے. تو ذرا آن جان ہوئے گا بھی ویکھاں ووکھاں گے. وہ کہندی ہے جس نے پردہ کیا ہوا ہے اور جس نے ہاتھوں پہ دستانے، بھائی جان ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ اہل حدیث نہیں ہیں. میں تمہارے سامنے پردہ کر کے بیٹھی ہوں، لیکن میں اپنے دیوروں جیٹھوں سے پردہ نہیں کرتی. شرعی پردہ ہے ہی نہیں دنیا میں آج کل. کہیں واقفوں سے پردہ، کہیں واقفوں سے پردہ. حالانکہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے بھی پردہ. اور پردے سے معاملات نہیں ختم ہوتے. گھر کے اندر بڑا دوپٹہ لے کے، چادر لے کے معاملات، بات جہاں سارے بیٹھے ہیں، کھانا بھی لازم، بھجن کیا حال ہے، خیریت ہے، بچے ٹھیک ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے. بھائی جان ہم وہ اہل حدیث نہیں ہیں، ساڈے کو ڈرن دی کوئی نہیں لوڑ. میں ہوں تاڑے سامنے پردہ کر کے بیٹھی ہاں، لیکن میں اپنے دیوراں جیٹھاں کو کوئی نہیں کر دی. اے دھرم پردہ اے چند. خیر جب جانے لگے، ہاں بھائی جان پھر کیا؟ انہوں نے کہا بھائی جان باجی آؤ آپ کا گھر ہے، اس مقصد کے لیے نہ انہیں ٹیسٹ کیتا سی. کئی بندے بڑے، انہیں صرف ٹیسٹ کیتا سی کہ کیڑے اہل حدیث نے. آج کل یہ مسئلہ تو میں کہہ رہا تھا، آگے لائن لگی ہوئی ہے نا، ان میں سے جو قرآن حدیث پہ چلتے ہیں اور ان میں سے جو شعوری صحیح معنی میں، اور ان میں سے پھر کون اوپرے ہیں جو اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. چپ رہنے نے انہوں نے جڑا پھر ان میں سے جو اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں لڑنا نہیں ہوتا، اور گلے نہیں پڑنا ہوتا، کسی کی بے عزتی نہیں کرنی، لیکن رات کو رات، دن کو دن، سچ کو سچ، حق کو حق تو کہنا ہے. پھر وہ اوپرے ہیں، وہ بڑے برے لگتے ہیں. تو پھر ان میں آگے مجاہدین جہاد کرنے والے، ساری دنیا جنہوں نے پنڈیا جا رہا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دین ابراہیم جو ہے اس پر چلنا، صحیح معنی میں اس پہ کاربند رہنا. دوسرے تو پھر آزمائشیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ دعویٰ ایمان کرتے ان کی جان چھوٹ جائے گی، آزمائشیں نہیں آئیں گی. تو میں کہہ رہا تھا کہ آج کل جسمانی تکلیفیں نہیں ہیں، آج کل ذہنی کو اوچے انہوں نے گھر کی جانا ہے جی. کیوں؟ پردے ہی نہیں رکدے انہوں نے. پردے بڑا اوکھا ہو کے پردے بڑے نے. آئیے تو بیٹھ کے باندھے، تو میرا دوست ہے کہ میری بیوی کا دوست ہے؟ شرم آیا کی حد ختم ہوئی ہوئی ہے. وہاں بٹھاتے ہیں کھانا کے، صرف اس وجہ سے نہیں جاتے کہ ہم اندر نہیں لے کے گئے. رشتہ دیکھنے کے لوگ آتے ہیں، سارے اندر آ جاؤ.
ہمارے اکاڑے میں ہمارا بھائی دوست ہے، کہتا ہے جب گئے ہم رشتہ دیکھنے، کہتا ہے یہ اندر، میں کہتا نہیں ہم بیٹھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھیں، اندر جانے کا کیا اور نہیں جی اندر آ جاؤ۔ اچھا 4 دفعہ مگنیاں ٹوٹتی ہیں، 5 دفعہ رشتے ٹوٹتے ہیں، اندر آ جاؤ، سارا کچھ ہی کدودے دے نال تصویراں سارا کیا میں بتاؤں۔ تو دین اجنبی اوپرا ہے، جو اس پہ چلے گا اس کو آزمائشیں ہوں گی، اور آج کل سب سے بڑی آزمائش بائیکاٹ، ووٹنگ، ذہنی کوفت، آوازیں کسنے اور چھوڑنا۔ یہ ہمارا بھائی ہے شیخ لڑکا، اور کئی ایسے برداشت کر رہے ہیں کب سے۔ واللہ ہمارا جرم کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم نبی کے سنتوں پر چلنے میں، کسی کا ہو رہا ہے کوئی نبی کے ہو رہے ہیں ہم، واللہ ہم اس کی، آج میں نے یہ باتیں کی ہیں بڑی، ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ میں نے خود برادری ویسی لی وجہ سے مجھے صرف اس وجہ کہ ہم رسول ہم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو رفیع دین کا سارے ایسے ہمیں دیکھتے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں ہم کون آگے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اس پہ قائم رکھے، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں پیار محبت ہے، لیکن دین پر قائم رہنا ہے۔ اس پہ یہ آزمائش برداشت کرو، قیامت کے دن تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تمہاری کتنی عزت کرے گا۔ ہاں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں۔ اقبال کہتا ہے چوں بگویم کہ مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ اقبال کہتا ہے جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو لا الہ پڑھ کے اس پہ قائم رہتے ہیں ان کو کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے آزمایا، جانور ختم ہو گئے کہ کر کے، زمین بھی خراب ہو گئی، بنجر ہو گئی، بچے بھی بچیاں فوت ہو گئے، بیویاں بھی سب فوت ہو گئی، ایک وفاشار بیوی ساتھ رہی، ایوب علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، جب اس نے رب کو پکارا کہ یا اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، سارا کچھ ختم ہونے کے بعد پھر جسمانی تکلیف، بہت تکلیف کے اندر گئے، بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، وفاشار بیوی ساتھ تھی، بہت تکلیف اٹھائی، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ مشکل کشا تو اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے نبیوں اور رسولوں کی دعاؤں کا ذکر کیا، ان کی آزمائشوں کا ذکر کیا، اور اللہ کو پکارنے کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے بندو، اگر یہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے نبی رسول اگر مصیبت مشکل میں مجھے پکارتے رہے اور ان کی مشکل کشائیاں میں نے کی، تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں، میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ قرآن اس لیے بھرا پڑا ہے نبی اور رسولوں کے واقعات سے۔ ایوب علیہ السلام کو بھی تکلیف آئی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ میری تکلیف دور کر دے، مال گیا، اولاد گئی، بیویاں گئی، زمین گئی، سارا کچھ گیا، میرا جسم اب تکلیف میں ہے، کئی سال تکلیف میں رہے۔ اللہ سے دعا کی یا اللہ میری تکلیف دور کر دے۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے اپنے بندے ایوب کی دعا سنی اور اس کی ہم نے تکلیف دور کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب علیہ السلام ایڑی مارو اپنی، چشمہ نکلے گا، اس چشمے کے اندر تم نہاؤ، اس میں تمہاری شفا میں نے رکھی ہے۔ انہوں نے پاؤں مارا، چشمہ نکلا، ایوب علیہ السلام اس میں نہائے، پھر اللہ نے دولت کی بارش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے، ننگے اکیلے نہا رہے تھے، تو سونے کی مکڑیاں، اللہ نے دولت کی بارش کر دی، سونے کی مکڑیاں۔ تو ایوب علیہ السلام نے جب دیکھی نا مکڑیاں، وہ پھر مال بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر مکڑیاں بھی دی۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم نے اس کو دیا جو پہلے تھے اس سے دگنا دیا، جانور بھی دگنے، زمین بھی دگنی، پیسہ سونا بھی دگنا، اولاد بھی دگنی، دگنا دیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پہ دولت کی بارش کی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب سونے کی مکڑیاں گرنے لگی نا
تو ایوب علیہ السلام کو اور بھی اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، تو کپڑا بچھا کے نا مکڑیاں پکڑ پکڑ کے اس میں، سونے کی مکڑیاں. تو اللہ نے وحی کی کہ اے ایوب اتنا کچھ میں نے تجھے دیا، ابھی تک تو سیر نہیں ہوا، رجیا نہیں، آپ اکٹھی کیتی جانا ہے. کہتے ہیں یا اللہ جو تیری طرف سے رحمت آئے بھلا کون بندہ اس سے بے پرواہ ہو سکتا ہے، رب دی رحمت پہ سمیٹنا. تو اللہ نے پھر بہت کچھ دیا، سارا مال سارا کچھ دیا. اچھا جب بیمار تھے نا تو غصہ کیا کسی بات پر، ناراض ہوئے تو اپنی بیوی کے متعلق قسم اٹھائی. وہ جو وفا شیار بیوی تھی اور ساتھ خدمت کرتی تھی، قسم اٹھائی کہ میں صحیح ہو گیا نا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اب اللہ تبارک و تعالی اللہ ہی کام دیتا ہے، تو اللہ نے تخفیف کر دی کیونکہ اس نے خدمت بڑی کی تھی بیوی نے، اور اللہ نے سکھایا کہ بیویوں کے ساتھ نرمی کرو. تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی کہ اے ایوب 100 تنکوں کا گٹھا لے، ایک ہی دفعہ بیوی کو نا ایسے کر، تیری قسم پوری ہو جائے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. ایوب علیہ السلام کو ہم نے صبر کرنے والا، اللہ کہہ رہے نعم العبد، وہ ہمارا بڑا اچھا بندہ تھا. انہو اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو اس کی ساری مصیبت مشکل دور ہو گئی. میں نے کی اور سارا جتنا کچھ پہلے دیا تھا اس سے میں نے دگنا دیا، اور اس نے صبر کیا. اب یہاں وہ تفسیروں میں واقعات ہیں بڑے عجیب قسم کے کہ ایوب علیہ السلام کو بیماری پڑی تو اس میں کیڑے پڑ گئے، ایوب السلام کو کیڑے پڑ گئے، پھر بو آنے لگی تو پھر انہوں نے کہا لے جائے اس کو باہر. وہ بہت چھوٹا سا وجود ہو گیا تھا تو چھابڑی میں اٹھا کے وہ لیے پھرتی تھی. اور آگے یہ غلط بات ہے، اللہ اپنے نبی کو اتنا وہ بے عزت نہیں کرتا. کہیں نہیں ہے کہ کیڑے پڑے تھے، کچھ بھی نہیں. اور پھر آگے یہ صوفیوں نے بات مشہور کی ہے کہ جو جسم سے کیڑا گرتا تھا نا اٹھا کے پھر جسم پر رکھ لیتے تھے، تیری خوراک اللہ نے یہاں رکھی ہے، کھا تم کھا. یہ کیا ہے یار؟ یہ سب ایسی باتیں ہیں بنی سنی. بہرحال قرآن کہتا ہے تکلیف آئی، مصیبت آئی، مال دولت ختم ہوا. ایوب علیہ السلام نے صبر، کتنا صبر کیا. مثال مشہور ہوگی دنیا میں، صبر ایوب، صبر ایوب مثال مشہور ہے. ایوب علیہ السلام کا صبر، اتنا صبر کیا کہ یہ مثال بن گئی صبر ایوب کی. قیامت کے دن یہ جو مالدار لوگ ہیں نا، حکومت کرنے والے، اور جب یہ اللہ کو کہیں گے نا کہ ہم صحیح معنی میں دین پر نہیں چل سکے مصروفیات کی وجہ سے، حکومت اور یہ دولت اس کو سنبھالنا کرنا پھلنا، اللہ سلیمان علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ یہ دیکھو بادشاہ تھا، حکومت تھی، دنیا تھی، دولت تھی، اور یہ ہمارا نبی تھا، اس نے دین پر بھی پورا چل کے دکھایا. اور یہ جو غلام لوگ ہیں نا، ملازم لوگ، وہ جی ہم تو غلام ملازم ہیں جی، کی کریے ہوں انہاں دیاں منیے اپنے سرداراں دیاں کہ رب دا کام کریے. اللہ یوسف علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ غلام تھا، غلامی کے باوجود، خدمت کے باوجود اس نے دین کو نہیں چھوڑا، عفت عصمت کو نہیں چھوڑا، غیرت کو نہیں چھوڑا، شرم و حیا کو نہیں چھوڑا. اور جن پہ مصیبتیں آتی ہیں نا، بیماریاں، تکلیفیں، مصائب، ان کے سامنے اللہ ایوب علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ یہ ایوب اتنی تکلیف اس کو آئی، اس نے صبر کیا، تم بھی صبر کر. میں نے تمہیں سنایا نا کہ 29 سال سے ایک آدمی بیڈ پہ پڑا کو میں ملا، 29 سال اس کے مورے ختم ہے. اور میں اس کے پاس گیا، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. میں نے کہا جی کوئی نہیں، میں گیا سی، ڈگ گیا سی، اتوں آیا سی. اج تو ایک دن بخار چڑھ جاوے نا، لگ پیٹ پہ کرتا ہے، سر میرا پھٹدا پیا ہے، دوائی پھلان 5-4 گالاں ڈاکٹر نوں کٹ دینیاں نے بچے ہسپتال بھی. کیا ہے یار، 29 سال سے پڑا ہے. اور میں اتنا خوش ہوا، میں ہر دوسرے تیسرے دن اس کو فون کرتا ہوں. بس میں کیا کر سکتا ہوں، ایک تو اس کی حوصلہ افزائی، وہ بڑا خوش ہو جاتا، حوصلہ افزائی، اور ایک میں حمد شکر صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر جو ہے آپ سن رہے ہیں، صبر اس کی 3 قسمیں.
ایک صبر ہے نیکی کرنے میں، صبح اٹھنا، نیند قربان کرنی، 15 گھنٹے کا روزہ رکھنا، جہاد میں جانا، اچھائی کا حکم کے الٹی سیدھی باتیں لوگوں کی سننی، نیکی کرنے میں صبر۔ صبر کے بغیر نیکی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری قسم گناہ سے بچنے میں صبر، خواہش کو دبا لینا۔ یہاں جھوٹ بولوں کروڑ روپے آئے گا، کروڑ، لیکن نہیں بولتا۔ یعنی گناہ سے بچنے میں صبر پہلی قسم، نیکی کرنے میں صبر، بغیر صبر کے نیکی نہیں ہوتی۔ اور دوسری قسم گناہ سے بچنے میں صبر، اور تیسری قسم ہے مال میں کوئی تکلیف آئے، جان میں تکلیف آئے، اس پہ صبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں عافیت میں رکھ، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم پر رحم کر، بس اپنی طرف سے ہماری آزمائش نہ کر، ہم اس قابل نہیں۔ دعائیں یہ مانگو، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ ہمیں عافیت دے، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں۔ اگر آ جائے تو پھر اللہ سے صبر مانگو۔ ایک اور مریض کو میں ملا، مر گیا، وہ 12 سال سے بیڈ پر تھا۔ سب نے کہا ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے پوچھا کیا، کہتا ہے صبر دی دعا کرو، صبر دی، اللہ صبر دے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کو اجر دوں گا بغیر حساب۔ اس کو 10 گنا، 70 گنا، 10 سے 700 گنا، لیکن صبر کرنے والوں کو میں اجر دوں گا بغیر حساب کے۔ اللہ سے عافیت مانگنی، اے نہیں وہ جیسی یار دی یاری تے راضی ہاں جی میں رب نو غلط۔ اللہ نے ایک نظام چلانا ہے، جی میں رب نو منظور ہے۔ آپ میں ہم یہ مانگے اللہ ہمیں عافیت دے، ہمیں بچا، ہمیں جو ہے نا آزمائشوں سے بچا۔ جیسے نہیں اللہ کو پتہ نہیں کیا، لوگ بیٹھے تھے دریا کے کنارے پر، کشتی جا رہی تھی، لوگ بیٹھے، کنارے والے کہتے ہیں آگے پانی بڑا گہرا ہے تو کشتی ڈوب جائے گی، پانی بہت گہرا، اور چھوڑا تو کشتی رہن دے، تو جو اللہ نو منظور ہے ٹھیک ہے چل، وہ اگے ڈوب گئے سارے۔ اللہ نو جو منظور ہے، اللہ نو پتہ نہیں کی منظور ہے۔ پھر ایک کشتی گزری، کنارے والے کہنے لگے پہلے وہ ڈوب گئے ہیں اور پانی آگے گہرا ہے اور کوئی راستہ نہیں تھا، سب دعائیں کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ پانیوں پر بھی تیری حکومت ہے، کرم کرم رحم رحم رحم، نکل گئے۔ جی میں اللہ نو منظور ہے، اور نہیں عافیت مانگو، یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں، ہمیں بچا اولاد مال میں، لیکن اللہ نہ کرے آ جائے پھر صبر کی توفیق مانگو، پھر کفارہ ہی کفارہ ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو کوئی غم لگے، حدیث ہے مسلمان کو پریشان کانٹا بھی چبھے، اللہ اس کا اجر اور ثواب بدلہ دیتے ہیں اگر انسان صبر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جناب ایوب علیہ السلام کا قرآن مجید کی روشنی میں قصہ آپ نے سنا، تو اس میں ہمارے لیے نا بہت ساری باتیں، 4 بڑے سبق، 4 بڑے سبق۔ ایک تو آپ سن چکے، کیا کہ اللہ آزماتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اگر نبی پر آ سکتی ہیں تو کیا ہم پر نہیں آئیں گی؟ اور پھر اس میں انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق اس میں کہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، ایک اللہ کو پکارو، مشکل کشا ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ،
دستگیر ایک اللہ. بڑا اچھا وہ شعر ہے. جنوں آپ مشکلاں ہون وہ مشکل کشا نہیں ہوندا تے جنوں آپ حاجتاں ہون وہ حاجت روا نہیں ہوندا. جو خود سارے نبیوں رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا میں اعلیٰ افضل معزز مکرم ہے. میں نے نبوت رسالت آپ پر ختم کر دی، صورت میں اجمل سیرت میں اکمل بنایا، سب سے اعلیٰ کامل مکمل کتاب تجھے دی، حمد کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا. جنت کے دروازے تیرے اشاروں سے کھلیں گے. شان مقام اپنی جگہ، لیکن رب والے کام رب بھی کرتا ہے. اے میرے پیغمبر، اگر تجھے بھی کوئی مصیبت مشکل آئے، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی. قرآن. اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب رسول اللہ علیہ وسلم کو ہوا، سمجھایا امت کو گیا کہ اگر کوئی مسئلہ آ جائے، تکلیف، ایک اللہ کے بغیر، میرے بغیر کسی کو نہ پکارنا. اگر تو نے کسی اور کو پکارا، میں تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے ظالموں میں لکھ دوں گا. یہ قرآن ہے، قرآن. اور پھر آپ کو دیکھیں عملی طور پر آپ نے بدر کا مقام تھا، درخت والا واقعہ، کوئی بھی تکلیف آئی آپ نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھ پر کرم کر، مجھ پر رحم کر اور مصیبت مشکل کو دور کر. تو یہ پہلا سبق کیا ملا کہ آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر کس کو پکارنا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کو. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے سبق دیا. اور اگلا سبق یہ ہے کہ جب رب کو پکاریں گے، وہ تکلیفیں لانے والا بھی وہی اور نعمتیں لانے والا بھی وہی. وہ تکلیفیں آپ کو بھول جائیں گی جب اللہ اتنا آپ کو مالا مال، اتنی صحتیں، اتنی خوشیاں، اتنی خوشحالیاں، اتنے بچے رون کے لگا دے گا، تب ساری مصیبتیں بھول جائیں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ نا شفقت سے پیش آنا. اللہ نے شفقت کی، ان قسم اٹھائی تھی بھی 100 کوڑے ماراں گا. اللہ نے کہا نہیں، اچھا اس طرح کر، 100 تنکوں کا وہ لے گٹھا اٹھا. تو اس کا مطلب ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. حدیث سن لو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا میں، یہ حدیث ہے، پوری دنیا میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا. باہر لوگ بڑے باچھیں کھلا کے مزاج شریف، ہاں جی، اخلاق کے ڈڈورے پیٹتے ہیں. باہر پتہ چلتا ہے گھر کے اندر فرعون بنا ہوا ہے، گھر میں پتہ چلتا ہے. وہ بھی کسی کی پیدا ہوئی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تیری بیٹی بھی کہیں جائے گی. احساس ہی نہیں ہے لوگوں کو. بڑے عجیب مسائل ہیں، کیا اتنے میں فون آتے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں.